نیکسٹ بابر علی ہیں جی لاہور سے، وہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین کا اہم ساتھی یون چودھری شہباز شریف کی کابینہ میں شامل ہے، کیا جہانگیر ترین اور یون چودھری کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ استحکام پاکستان پارٹی کہیں نون لیگ کی بی ٹیم بن کے نہ رہ جائے؟ سوال آپ کا ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک سکم ہے۔ بی ٹیم تو اے ٹیم کے مقابل ہوتی ہے نا۔ تو میرا اسیسمنٹ یہ ہے بابر صاحب کہ نون لیگ تو سی ٹیم بھی نہیں رہ گئی، اس کا آگے کسی نے کیا ہونا ہے؟ وہ ایک آدھ ہوگا، کوئی یون چودھری چلا گیا ہوگا پتہ نہیں کس چکر میں، باقی بی ٹیم کس کا بننا؟ بالکل آپ بات، اگر نون لیگ میں کوئی جان ہوتی، کوئی دم ہوتا، پاپولیرٹی ان کی اروڈ ہو چکی ہے، اب ان یہ تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، وہ ہے نفرت کا۔ یہ یاد رکھیں، ایک محبت ہوتی ہے، پھر لا تعلقی ہوتی ہے کہ چلو نہ لینا نہ دینا، پھر ہوتا ہے جب نفرت ہو جاتی ہے۔ ان سے جو میرا فیڈ بیک ہے، میں لوگوں کو ملتا ہوں، مجھے تو نفرت کے علاوہ، اور الیکشن لڑوں کو تو نواز شریف آئے گا تو یوں ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا، جو آگے دیکھ لے بھی ایک بلاف ہے وہ بھی کال ہو جائے گا۔ تو اس لیے نہیں، باقی استحکام پاکستان پارٹی کا مستقبل کیا ہے، ان کو تو ڈھنگ سے نام نہیں رکھنا آیا، یہ تو لوگوں کے منہ پہ نہیں چڑھنا استحکام پاکستان۔ تو باقی جو اس وقت عوام الناس کی جو فیلنگ ہے، کس کی پاپولیرٹی کہاں کھڑی ہے، وہ آپ کو بھی علم ہے، مجھے بھی علم ہے، اس میں ان کو جگہ بناتے ہوئے، اور الیکٹیبلز کا جہاں تک تعلق ہے تو الیکٹیبلز تو آٹے میں نمک برابر بھی نہیں ہوتے بھائی۔ باقی اگر یہ الیکٹیبلز ہی ہوتے ہوں تو یہ کیوں پارٹیز میں گھسیں، کچھ آمدیں کریں ان کے لیڈروں کی؟ ہوتا یہ ہے کہ ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہوتا ہے گھر کا، ڈیفینیٹلی الیکٹیبلز کا، لیکن انہیں ایک پاپولر پارٹی کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تاکہ باقی ووٹ وہاں سے آ جائے اور یہ اپنا فن اٹھا کے اسمبلی میں پہنچ۔ ان کا تو کوئی اللہ ہی وارث ہے۔ اچھا نیکسٹ امین ڈار ہیں جی سیالکوٹ سے، وہ کہتے ہیں اسحاق ڈار اب کہتے ہیں کہ پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے لیے عالمی طاقتیں سازش کر رہی ہیں تاکہ پاکستان سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ ہو جائیں اور پھر IMF کی ہر بات تسلیم کر لے۔ یا ڈار صاحب ایک بار پھر قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں؟ امین ڈار صاحب تھینک یو ویری مچ، لیکن یہ جھوٹے لوگ ہیں، سرتاپا جھوٹ۔ جب یہ نیا نیا اسحاق ڈار آیا تو کیا یاد ہے، لبو لہجہ یاد ہے، میں جانتا ہوں فلاں یہ وہ IMF کو، جیسے وہ مطلب کسی پان شاپ میں پارٹنر رہا ہو یا سائیکلوں کی دکان پہ حصے داری، تو یہ تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں، دوسری بات، ہمیں یہ سوچنا بند کر دینا چاہیے کہ کوئی ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے۔ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے ملک کے خلاف کسی کو سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا خاصا ہنستا کھیلتا ملک انہی لوگوں نے کنگال کیا ہے۔ یہ پچھلے 35 سال جو اقتدار میں رہا ہے مجرم ہے، 35-40 سال، 10 سال پرویز مشرف صاحب کے میں اس لیے نکال رہا ہوں، لوگ خوش تھے، ریلیکس تھے، شانت تھے، سچی بات ہے۔ بھلے وہ فوجی حکمران ہو یا غیر فوجی ہو، سچی بات کرنی چاہیے، نہ ان سے کوئی دوستی، نہ ان سے کوئی دشمنی، نہ ان سے کوئی دوستی اور نہ ان سے کوئی دشمنی، تو سچی بات ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ تو سری لنکا ڈیفالٹ ہو جائے، آگے کیا ہے، کیا پلے ہے آپ کے، مجھے بتائیں۔ پاکستان کے خلاف سے دیکھیں، طاقتور بندہ کمزور کے خلاف سازش نہیں کرتا، اس کو ایک ٹاپ مارتا ہے، کافی ہوتی ہے۔ ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہماری بساط کیا ہے، یا ہمارے خلاف کسی نے سازش کرنی ہے؟ ہم جس طرح کے لوگ ہیں، جس طرح کا ہمارا اجتماعی کردار ہے، جس طرح کی ہماری لیڈرشپ ہے، جس طرح کی ہماری سوچیں ہیں، جس طرح کا اسلام ہم نے ایجاد کر رکھا ہے، یعنی اندازہ لگائے، میں نے آج اپنے مین پروگرام میں سما میں نے کہا، میں نے کوئی اربوں روپے کی منشیات، شراب، تو کچھ روک تم کچھ نہیں سکے، سوائے اس کے گورنمنٹ کا کچھ نہیں ملتا۔ اچھا شراب حالانکہ ڈیبیٹیبل ہے، مان لیا جی شراب حرام ہے، وہ تو رشوت حلال ہے، بتائیں مجھے، راشی اور مرتشی دونوں
رشوت لینے دونوں والا جہنمی ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ یہ کمیشن اربوں خربوں کے بار جائیدادیں، یہ سارا کیا یہ حلال ہے؟ میرٹ کی پامالی حلال ہے اس ملک میں؟ اور کیا حلال؟ ملاوٹ، 2 نمبر دوائیں، 2 نمبر دودھ، یہ سارا حلال ہے۔ ادھر منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں بات کرنے۔ سو ہم جب تک اپنے آپ کو خود احتسابی نہیں کریں گے اس وقت تک کسی کو سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہاں تک پہنچے ہیں اپنی سازشوں کے نتیجے میں، اپنی خباثتوں حرم زدگیوں کے نتیجے میں یہاں تک پہنچے، اور کوئی ایسی بات